نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کر دیا گیا کہ اس کے راستے میں حج کرے۔ اسلام کا ایک رکن حج کرنا بھی ہے بیت اللہ کا، اور ایک بہت عظیم رکن ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے اس کے گھر کی زیارت کرنے سے کہ روایت کے اندر آتا ہے وہ کما قال کہ انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ایک معصوم بچہ پیدا ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اور روایت کے اندر کہ حج کے اندر اگر انسان برائیوں سے رکا رہے اور گناہ سے رکا رہے، ظلم سے رکا رہے، تو وہ حج اس کے لیے تمام گناہوں کا اور تمام گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ او کما قال۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے جو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، اور بغیر عذر کے وہ حج نہ کرے، کوئی ظالم بادشاہ روکنے والا نہیں، کوئی اور پرابلم اسے نہیں سفر میں، تو اگر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے صحابہ سے 3 سوال کیے تھے۔ فرمایا تھا کہ مجھے بتاؤ آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، ہم کس جگہ پہ، ہم کس ملک میں کھڑے ہیں، کون سا ملک ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جواب دیا کہ آج جمعے کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، آج یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ ملک بیت اللہ مکہ کا ملک ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ جمعے کا دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ حج کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ مکہ حرمت والا ہے، تو جان لو کہ انسان کی عزت، انسان کی جان، انسان کا مال بھی اسی طرح حرمت والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان کی فطری محبت جو دین کی، مذہب کی، بیت اللہ کے ساتھ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے انسان کی جان، مال اور عزت کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کو قتل کر کے حج کراؤ گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کا مال کھا کے آ کے بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے رہو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھو تم کسی کی عزت پامال کر کے چلے جاؤ گے بیت اللہ کا طواف کر کے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ بیت اللہ خود تمہیں کہے گا اے بندے میرے چکر کاٹنے سے کیا تجھے ملے گا، پہلے جا ان کو راضی کر کے آ جن کے بارے میں محبوب نے کہا تھا کہ ان کی حرمت بھی میری حرمت کی طرح ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جس بیت اللہ کی طرف ہم پاؤں پھیلانا بے ادبی سمجھتے ہیں، اتنا ادب اور ہونا بھی چاہیے، لیکن انسان کا مال لینے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، انسان کی عزت پامال کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں، انسان کی جان لینے میں ہمیں اگر کوئی دقت نہیں تو پھر حج کرنے کا کیا لینے جانا ہے وہاں پہ؟ تو بیت اللہ تو خود کہے گا میرے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ ادھر جا کے پہلے انسانوں کی خدمت کرو، ان سے معافی کروا کے آؤ تو پھر میرے چکر لگاؤ، پھر تیرے گناہوں کی معافی کا پھر تجھے گارنٹی بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ ہے حج کرنے کی نیت اور اس کا فلسفہ کہ حج اس نیت سے کیا جائے کہ مولا میں سب سے گناہ پہ معاف کروا یا بندوں سے، اب تیرے حضور کھڑا ہوں، مولا جو تیرے نافرمانیاں کر بیٹھا وہ بھی معاف کر دے۔ تو پہلے اللہ سے عہد کرنا ہوتا ہے حقوق العباد سے معافی کا، پھر وہاں پہ طواف بھی ہے، وہاں پہ سعی بھی ہے، وہاں پہ شیطان کو کنکریاں بھی مارنی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اب شیطان کو کنکریاں مارنا، کیا وہاں پہ شیطان ہے؟ وہاں پہ تو 3 جمرے بنے ہوئے ہیں، 3 ستون ہیں، بڑا ہے، درمیانہ ہے، چھوٹا، وہاں پہ کنکریاں مارنی صبح و شام، اس کا کیا تصور، کیا سکھاتا ہے دین، اور کیا فلسفہ ہے وہاں پہ حج کا؟ یہ مناسک کے اندر کیوں لازمی رکھا؟ تاکہ جو ازل کا دشمن تھا آج اس کی دشمنی کا اظہار علل اعلان کرو، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو بھی زندہ کرو، اور اس پتھر مار کے اس شیطان سے اپنی دشمنی کا اظہار کرو کہ اے مردود، تو ہمارا ازل سے دشمن تھا، اور یہ دشمنی میری تمہارے ساتھ تا قیامت برقرار رہے گی،
یہ کیا مطلب ہوا کہ جذبات میں آ کے جوتے بھی مار دیے، جذبات میں آئے تو بڑے بڑے پتھر مارتے پھرے، اور واپس جہاں پہ واپس پہنچے تو پھر اس کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی اس حرکت پہ ہنستا ہوگا کہ تمہاری منافقت کی کیا بات ہے کہ ویڈیو کے اندر تو تم دکھاتے ہو جوتے مارے ہو مجھ سے نفرت، اور یہاں پہ آ کے میری بات ہی مانتے پھرتے ہو۔ تو یہ کوئی حج قبول نہیں ہوتا، کوئی حج قبول نہیں ہوتا اگر یہ رویہ برقرار رہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک روایت کے اندر آتا ہو کما قال کہ جب حج کرنے والے حج کرتے ہیں اور وہ پتھر مارتے ہیں، کنکریاں رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، تو روایت کے اندر آتا ہے فرشتے ان کے کنکر اٹھا لیتے ہیں، گواہی بنتی ہے، وہ گواہ کے طور پر اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ اس لیے آقا کے صاحب جب 1.25 لاکھ صحابہ نے حج کیا تھا تو کسی کا کنکر وہاں پہ پھر ملا نہیں اگلے دن۔ تو صحابہ حیران تھے، یا رسول اللہ ہمارے کنکر کدھر گئے؟ فرمایا وہ اللہ کے فرشتے اٹھا کے لے گئے، تمہارے حج قبول ہو گئے۔ آج وہاں پہ شاورز لگائے جاتے ہیں کنکریاں اٹھانے کے لیے، اتنی کنکریاں اکٹھی ہوتی ہیں، وہ شاورز اٹھاتے ہیں، فرشتے اٹھانے نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حج کرنے میں، ہماری نیت میں، ہمارے حج کرنے کی نیت میں فطور ہے۔ ہم حج اگر اس لیے کرتے ہیں کہ حاجی کہلوانے لگ جائیں اور ہمارے اوپر لوگ اعتبار کر کے ہمارے ساتھ کاروبار کرے اور ساتھ الحاج لگ جائے، حاجی صاحب لگ جائے، تو پھر وہ حاجی صاحب ہی لگے گا، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ تو وہاں پہ حج کرنے کا ایک تو یہ بھی فلسفہ ذہن میں رہے۔ پھر قربانی ہے، وہاں پہ جانور کو ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، تو اللہ کو خون تو گوشت تو نہیں پہنچتا، وہ کہتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو وہ فلسفہ وہاں پہ قربانی کا یہ ہے کہ جس طرح ایک جانور کو ذبح کرتے ہو آج اللہ کے حضور، آج اپنے نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کر دو، آج اپنی برائیوں کو ذبح کر دو۔ جس طرح ابراہیم نے راضی کیا تھا اپنے رب کو، اپنی پیاری چیز وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے پیش کر دی تھی، تو ذبح کا تصور یہ ہے، قربانی کا تصور یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں دنیا سے محبت اتنی ہے کہ آخرت کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ رسول کی محبت پہ غالب ہوتی ہے، اس محبت کو جو غالب آ جاتی ہے اللہ رسول پہ، اس کو ذبح کرنا ہے، اور اللہ کی محبت کا اور رسول کی محبت کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے۔ اور وہاں پہ ایک اور بڑا پیارا منظر ہوتا ہے کہ ایک سفید لباس، 2 چادریں لپٹی ہوئی، وہ ایک کفن کا تصور بھی ہے، سفر آخرت کا تصور بھی ہے، حشر کا تصور بھی ہے کہ مولا ہم تیرے حضور پیش ہو گئے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی پیش ہوں گے۔ پھر وہاں پہ اکٹھا ہونا، تمام دنیا سے تمام مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، رنگ نسل کا فرق مٹ گیا، امتیاز مٹ گیا، زبان کا امتیاز مٹ گیا، غریب اور امیر کا امتیاز مٹ گیا وہاں پہ، اور ایک ہی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آتی ہیں، تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے اتحاد اور اتفاق کا مسلمانوں کے۔ تو وہ تصور یہ دیتا ہے حج کہ ایسے اکٹھے ہو جاؤ، اپنی زبانوں کو چھوڑ دو، اپنے علاقوں کے تفرقے کو، فرق کو چھوڑ دو، امتیاز کو چھوڑ دو، پر اس طرح تم دنیا کے اوپر تمہارا غلبہ ہو جائے اور تمہاری طاقت دنیا دیکھے اس اتفاق اور اتحاد کے اندر۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم واپس میں آتے ہیں، وہی ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے، اور اتفاق اور اتحاد کا دنیا دیکھتی ہے، وہ اظہار ہوتا ہے، مظہر بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ واپس آئے تو ہماری مسجدیں الگ ہو گئیں، ہمارے امام الگ ہو گئے، اتفاق پارا پارا ہو گیا، پھر اس کا حج کا سارا مقصد ختم ہو گیا، پھر سارا مقصد ختم ہو گیا، جس میں رب کہتا ہے تمہیں میں پاک کر دیتا ہوں، تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ کیسے ختم ہو کہ اگر وہ رعونتیں دل سے نہ نکلیں، وہ نفرتیں دل سے نہ نکلیں، ادھر آتے ہی زبان بھی الگ ہوئی تو دوسرے زبان والے سے نفرت شروع ہو گئی، دوسرے رنگ والے سے نفرت شروع ہو گئی، یہاں پہ آئے تو امیر و غریب کا فرق شروع ہو گیا۔ تو پھر یقین مانے ایسے حج کا اللہ کے ہاں کوئی تصور نہیں، ایسے حج کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ فقط حاجی کہلوانا ہے تو 100 بار کہلواتے پھریں، 100 بار کہلواتے پھریں۔ پھر حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، عاقل بالغ اور جو بھی شرائط ہیں، ایک دفعہ فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر حج۔ پھر انسان اللہ توفیق دے اور سارے حقوق اگر وہ پورے کر رہا ہے، اپنے انسانوں کے بھی حقوق العباد، اپنے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، تو اپنے معاشرے کے اگر سارے حقوق پوری طرح کر رہا ہے تو پھر نفل بھی کرتا پھرے۔ لیکن اگر فرض کر لیا اللہ کے ہاں تو اس کا فرض پورا ہو گیا، تو پھر دیکھا کریں کہ محلے میں کون ہے، اگر لاکھوں روپے وہاں پہ لگانے ہیں تو کسی کی شادی کروا دیں۔ محلے میں بھوکے پیاسے آپ
لوگوں سے جا کے معافیاں مانگتے پھرتے ہو، انہیں کھانا آپ نے دیا کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں جی حج پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، وہ آپ کو کیا معاف کرے گا؟ آپ نے تو کبھی اس سے پوچھا نہیں ملے والوں سے کہ تمہارے آج گھر میں کھانے کے لیے تھا کہ نہیں تھا؟ تو فرض پورا کرنے کے بعد پھر کوشش کی جائے کہ وہ نفلی حج کرنے سے زیادہ پھر انسانوں کی خدمت کے اندر گزارا جائے ٹائم۔ یہ میں نہیں کہتا کہ نفلی حج نہ کریں، مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ پہ انگلی یہ نہ اٹھا کے کہے کہ محلے میں لوگ بھوکے مر رہے تھے، یہ بندہ حج پہ حج کرتا جا رہا تھا، تو ایسا حج اللہ کو قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کو کیا غرض؟ حضور فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ انسان کی جان کی حرمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کما قال کہ ایک مومن کی حرمت اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے، تو ایک مومن بھوک سے مر جائے اور آپ نفل حج کرتے پھریں، اندازہ کریں ہمارے ہاں تصور کیا ہے عبادت کرنے کا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو حج فرض بھی کیا تو اس کے اندر بھی تصور یہ دیا اتفاق کا، اتحاد کا اور انسانیت کی خدمت کا، قربانی کا، ایثار کا، شیطان سے دشمنی کا۔ تب جا کے انسان گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ گناہوں سے پاکیزہ، اس کی ساری زندگی پاکیزہ رہتی ہے۔ تو حرام کمانے سے وہ گریز کیا، وہ ایسے بچتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مال ادھر رہ جانا ہے، ادھر رہ جانا ہے، اور اللہ کے حضور پھر قیامت کو پیش ہونا ہے جس طرح میں حج میں پیش ہوا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان تمام عبادات کا ہم نے فرداً کوشش کی اپنے بساط پر، اپنے علم کیا، ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں دین کے، ادنا سے کوشش تھی کہ ان عبادات کا تصور اور فلسفہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیں تو اس کا مقصد کیا تھا، روزہ رکھیں تو کیا مقصد تھا، زکوٰۃ دیں تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، حج کریں تو کیا مقصد ہے، روزے رکھیں تو کیا مقصد ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کا تصور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔